السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج نماز جنازہ کا مکمل طریقہ آپ سماعت کر لیں۔ نماز جنازہ کیسے ادا کی جاتی ہے؟ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، آپ صف میں کھڑے ہو جائیں، صفے بن جائیں۔ جب نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تو آپ سب سے پہلے نیت کریں گے اس طریقے سے۔ نیت کی میں نے نماز جنازہ کی 4 تکبیروں کے ساتھ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی کریم کے، دعا واسطے حاضر اس میت کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب آپ نے نیت کر لی، اب آپ کہیں گے اللہ اکبر، یعنی اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے امام صاحب کے ساتھ ساتھ۔ امام صاحب کہیں گے پہلے، پھر آپ کو کہنا۔ اب آپ ناف کے نیچے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ اب ہاتھ باندھنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے ثنا، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ وہی سبحانہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، صرف ایک لفظ بڑھا ہوا ہے، وجل ثناؤک، اس کے آگے وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ آپ ایک لفظ یاد کر لیں، باقی وہی ہے جو ہم 5 ٹائم کی نماز میں ادا کرتے ہیں۔ اب سبحانہ پورا ہو گیا، اب دوسری تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر۔ پہلی تکبیر پہ تو آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے کانوں تک، لیکن دوسری تکبیر پر ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ جتنی بھی تکبیریں ہوں گے اب بعد میں، ان میں ہاتھ نہیں اٹھانے، صرف پہلی تکبیر میں آپ کو ہاتھ اٹھا کر کانوں تک ناک کے نیچے باندھنے، اس کے بعد آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانے۔ اب دوسری تکبیر ہو گئی سبحانہ پڑھنے کے بعد۔ اب اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے درود ابراہیم شریف، جو نماز میں پڑھتے ہیں التحیات کے بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اس کے بعد تکبیر کہیں گے تیسری۔ امام صاحب بلند آواز سے تکبیر کہیں گے، آپ اتنی آواز سے کہیں کہ آپ کے کان سن لیں۔ تیسری تکبیر ہو گئی۔ اب اس کے بعد اگر بالغ مرد کا جنازہ ہے یا بالغ عورت کا جنازہ ہے تو آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے تیسری تکبیر کے بعد، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اب یہ دعا مکمل ہو گئی۔ اب چوتھی تکبیر ہوگی، اللہ اکبر۔ اور اگر نابالغ لڑکی کا جنازہ ہے یا نابالغ لڑکے کا جنازہ ہے تو آپ اس دعا کی جگہ، جو بالغ کی پڑھی اس دعا کی جگہ پڑھیں گے، اگر نابالغ لڑکا ہو تو اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر نابالغ لڑکی ہے، چھوٹی بچی ہے، 9 سال سے کم عمر کی ہے، تو یہ دعا پڑھیں گے، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا۔ یہاں لڑکی کے میں کہیں گے شافعتا ومشفعا، لڑکے کے میں شافعا ومشفعا، وہاں کھچے گا، یہاں بعد میں ہا، ایسی وہاں اللہم اجعلہ ہے، یہاں ہا ہے، حالف زبر ہا، اتنا فرق ہے۔ ابھی دعا پڑھنے کے بعد چوتھی تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر۔ اب آپ نے چوتھی تکبیر کہہ دی، اب آپ دونوں ہاتھوں کھول لیں، پھر سلام پھیریں گے، داہنی سائڈ میں پھر بائیں سائڈ میں۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک طرف کو سلام پھیرا امام صاحب نے تو ایک طرف کا ہاتھ کھول دیتے ہیں، دوسری طرف کو سلام پھیرا تو دوسری طرف کا ہاتھ کھولتے ہیں۔ یہ سنت طریقہ نہیں ہے، سنت طریقہ وہی ہے، آپ نے دعا پڑھ لی، اس کے بعد تکبیر کہہ دی چوتھی، اللہ اکبر، اس کے بعد دونوں ہاتھ کھول لیں، پھر سلام پھیریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب آپ کی نماز جنازہ مکمل، یعنی سب سے پہلے سبحانہ پڑھنا،
اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر سبحانہ کے بعد ایک تکبیر ہوگی، اللہ اکبر، اس کے بعد درود شریف پڑھنی ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ اس کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد پھر تکبیر ہوگی تو آپ کو دعا پڑھنی ہے، بالغ مرد ہے یا بالغ عورت، یعنی جوان مرد ہے یا جوان عورت، تو اللہم اغفر لحینا بالفرض اگر کسی کے یہ دعا یاد نہیں ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، پہلی بات تو یاد کرنی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اتنی سی دعا یاد نہیں کر سکتے، تو ہمیں گانے سیریل کے پورے پورے ڈرامے یاد ہیں ہمارے جوانوں کو، لیکن نماز کی باری آئے تو ہمیں یاد نہیں ہوتی، گانے 20 سنا دیں گے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے ہر عمل کا جو دنیا میں کی، غلط کام کی ان کا بھی جواب دینا ہے، جو اچھے کی ان کا بھی جواب دینا۔ تو ہمیں یاد کرنا آدھا 1 گھنٹے میں، 2 دن میں، 1 دن میں یاد ہو جائے گی بالفرض۔ چلو کسی کے یاد نہیں ہے تو وہ کیا پڑھے، یہاں کسی کے یہ دعا یاد نہیں، اللہم اغفر لحینا جو تیسری تکبیر کے بعد پڑھی جائے گی، تو آپ یہاں وہ پڑھ سکتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا یہ یاد نہیں ہے تو اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا کوئی سی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ پہلی جو پڑھی میں نے اللہم ربنا آتنا دوسرے پارے میں، اور جو بعد میں پڑھی اللہم رب اجعلنی یہ 13ویں پارے میں، تو اس میں 13ویں پارے میں دیکھ کے یاد کر لیں۔ بہرحال آپ یہ بھی پڑھیں گے تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ تو یہ طریقہ ہے بڑا آسان سا جو ہم نے آپ کو بتایا، اس طریقے سے آپ نماز ادا کریں گے، اور جو امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کو بھی ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہنا ہے، کیونکہ نماز جنازہ کی چاروں تکبیریں فرض ہیں۔ نماز جنازہ میں 2 فرض ہوتے ہیں، پہلا فرض ہے قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا، دوسرا فرض ہے 4 بار اللہ اکبر کہنا۔ تو امام کے ساتھ ساتھ مقتدیوں پر بھی فرض ہے کہ چاروں تکبیریں کہیں، امام صاحب کہیں اللہ اکبر تو مقتدی بھی اتنی آواز سے کہے کہ اس کے اپنے کان سن لیں، یہ فرض ہے۔ اگر اس نے اللہ اکبر نہ کہا تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ ہاں نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں نماز امام صاحب کے ساتھ، تو پہلی تکبیر تو شرط ہے، تکبیر تحریمہ جو نماز کے شروع میں کہی جاتی ہے۔ اگر کسی نے بیچ کی تکبیر یعنی رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر نہ کہا یا سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر نہ کہا، وہاں اگر اللہ اکبر رہ گیا تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہاں سنت ہے، یہاں فرض ہے نماز جنازہ میں یہ چاروں تکبیریں ہم پر جو بھی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، تو ان کے لیے لازمی ہے کہ چاروں تکبیریں اتنی آواز سے کہیں کہ ان کے اپنے کان سن لیں، کیونکہ نماز جنازہ کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کی نماز جنازہ 3 صفوں کے ساتھ ادا کر لی گئی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو جب بھی موقع ملے اپنے بھائیوں کی نماز جنازہ میں شریک ہوں، اور نماز جنازہ میں شریک ہونے کے بعد دعا میں شریک ہوں۔ نماز جنازہ میں 2 فرض ہیں اور 3 سنت مؤکدہ ہیں۔ 2 فرض میں نے بتائے، پہلا فرض قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا، اور دوسرا فرض 4 بار اللہ اکبر کہنا۔ 3 سنت مؤکدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ثنا یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، سبحانہ پڑھنا، اور دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، تیسری میت کے لیے دعا کرنا۔ یہ 3 چیزیں سنت مؤکدہ ہیں۔ سبحانہ پڑھ دیا، درود شریف پڑھ دیا، میت کے لیے دعا کر دیا آپ نے، تو آپ سنت مؤکدہ بھی ادا کر دی۔ اور ہر بندہ کھڑا ہو سکتا ہے جو معذور نہ ہے، 4 بار اللہ اکبر ہر بندہ کہہ سکتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی جنازوں میں جاتے ہیں، آدھے ادھر کھڑے ہیں آدھے ادھر کھڑے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جاؤ آپ اللہ اکبر تو کہہ سکتے ہو، قیام کر سکتے ہو، 2 فرض ادا ہو جائیں گے۔ سنت سبحانہ آپ کو یاد ہے، درود شریف آپ کو یاد ہے، اللہم ربنا ہر کسی کو یاد ہوتی ہے، تو نماز جنازہ پڑھا کریں، کیونکہ پتہ نہ کون اس میں نیک بندہ ایسا ہے۔ روایت میں آتا کہ اگر مرنے والا نیک ہے اور نماز جنازہ پڑھنے والا گناہ گار ہے تو اللہ تعالیٰ نیک کے صدقے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، دعائیں یاد کریں، اپنے بھائیوں تک پہنچائیں ویڈیو اچھی لگے تو، تاکہ انہیں بھی نماز جنازہ کا مکمل طریقہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔